بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا کوشچن ہے کہ حدیث کرتاس کیا ہے؟ مدینہ منورہ، وہ مقدس شہر جہاں ہر گلی، ہر راستہ، ہر گوشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں سے مہکتا ہے۔ لیکن تاریخ کے صفحات میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جو امت کے لیے ایک آزمائش بن گیا، جسے آج ہم حدیث کرتاس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ امت کے لیے ایک تحریری رہنمائی دی جائے، ایک تحریر جو ہر انسان کے لیے روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ ہوتی، لیکن حالات نے اس خواہش کو روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام میں بیمار تھے اور گھر کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ بخار اور کمزوری کی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فکر سب سے زیادہ امت کی رہنمائی اور حفاظت تھی۔ یہ وہ دن تھا جسے بعض تاریخی حوالوں میں جمعرات کا حادثہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ قلم اور کاغذ، میں تمہارے لیے ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ کلمات امت کے لیے رہنمائی اور تحفظ کے وعدے کے مترادف تھے۔ تحریر میں دین کی اہم ہدایات، امت کی رہنمائی اور فتنوں سے بچاؤ کا مقصد شامل تھا۔ صحابہ اکرام دو گروہوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ تحریر فوراً لانے کے حق میں تھا، کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فوراً قلم اور کاغذ لائیں۔ دوسرا گروہ کچھ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں اور نعوذ باللہ وہ اس حال میں نہیں ہیں کہ کچھ لکھ سکیں اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ اختلاف محبت اور فکر پر مبنی تھا، مگر شور کی وجہ سے کمرے میں تنازع پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس سے مراد یہ تھی کہ شور اور اختلاف کی وجہ سے تحریر لکھوانا ممکن نہ رہا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جس نے بعد کی امت کی تاریخ پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں امت کے لیے اہم نصیحتیں کی، دین کی حفاظت، امت میں اتحاد اور محبت، فتنوں سے بچاؤ کے لیے رہنمائی۔ یہ نصیحتیں آج بھی ہمارے لیے چراغ راہ ہیں۔ تاریخی ماخذوں کے مطابق یہ تحریر امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے تھی۔ اس کا نہ ہونا بعد میں اختلافات اور فتنوں کا سبب بنا۔ یہ واقعہ امت کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ اتحاد، ادب اور تحمل ضروری ہے۔ اختلافات فطری ہیں، مگر شور اور بد کلامی نقصان دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور تعلیمات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ دین کی کتاب اور ہدایات ہی امت کے لیے کافی ہیں۔ محبت، صبر اور تحمل کی اہمیت ہمیشہ مقدم ہے۔ حدیث کرتاس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فکر اور محبت کتنی عظیم تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ علم، ہدایت اور رہنمائی کبھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لمحہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ اختتام بخشیں کہ اے اللہ
اے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور رہنمائی کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں علم، محبت، صبر اور اتحاد پیدا فرما۔ ہمیں ہر قسم کے فتنوں، اختلافات اور گمراہی سے بچا۔ ہمارے عمل کو قبول فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں حاسدین کے حسد سے، شیطان کے شر سے، برائی کرنے والوں کی برائیوں سے، جادو کرنے والوں کی جادو سے اپنی حفاظت میں محفوظ فرما۔ الہی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں دین کی حفاظت اور امت کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مستعد اور باوفا رکھ، اور ہمیں مرنے سے پہلے اپنا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا مہمان بنا۔ اور الہی اس دنیا میں جب تک ہم رہیں تو ایمان کی حالت میں رہیں میرے مولا۔ اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ الہی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایسا بنا جو آپ کے علم کو صحیح صحیح سیکھ کر آگے پہنچانے والا ہو۔ آگے ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے، فتنوں سے، گمراہیوں سے بچا۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں علم، محبت اور صبر جیسی پاک خوبیاں عطا فرما۔ ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔